جی السلام علیکم. یاسین آپ کے ساتھ حاضر ہے مارننگ بریفنگ میں. آج اس ہفتے کا چوتھا ورکنگ ڈے ہے یعنی تھرسڈے ہے اور اس مہینے کا دوسرا ورکنگ ڈے ہے اور اس کوارٹر کا سیکنڈ ڈے سٹارٹ ہو گیا ہے. مہینے کا بھی سیکنڈ ڈے سٹارٹ ہو گیا ہے اور جو صورتحال ہمارے پاس ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے. جو کرونا وائرس پینڈیمک کے حوالے سے پوری دنیا ایک خوف اور پریشانی کے میں مبتلا ہے وہ سب کے سامنے ہے. روزانہ کے بیسس پہ نئے نئے کیسز آ رہے ہیں, نئے ڈیتھ ریٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں. آج تقریباً 10 لاکھ کیسز رپورٹ ہونے کی خبریں ہیں پوری دنیا میں, جبکہ تقریباً 50,000 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اب تک اس کرونا وائرس پینڈیمک کی مہلک وبائی مرض کی وجہ سے. تو بہرحال اس کے بیسس پہ بہت ساری پوری دنیا جو ہے وہ کوششیں کر رہی ہے. G7, G20, یونائٹڈ نیشن, یورپین یونین, تمام ممالک سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اس پینڈیمک کا علاج تلاش کیا جائے, ویکسین بنائی جائے اور ان ہلاکتوں کو اور ان کیسز کو زیرو ریٹ پر لے کر آیا جا سکے. بہرحال اس میں سب لوگ شامل ہیں, چاہے وہ ٹرمپ ہوں یا ولادیمیر پوٹن ہوں یا یورپین یونین کے لوگ ہوں یا آپ کے ایشین کنٹریز کے تمام جو سربراہان مملکت ہیں, وہ تمام اس کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کرونا وائرس پینڈیمک سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کیا جائے. بہرحال اس کے نیگیٹو امپیکٹ پوری اوور آل اکانومی پہ بہت زیادہ پڑ رہے ہیں. پوری دنیا اس وقت تقریباً 3 سے 4 ارب کی آبادی کے جو لوگ ہیں وہ لاک ڈاؤن یا شٹ ڈاؤن کا شکار ہیں. ان کی فائنینشیل کرائسس کی طرف وہ لوگ جا رہے ہیں اور بہت ایک سنگین صورتحال ہمیں دکھائی دے رہی ہے. اور خاص طور پہ دنیا کے جو بڑے اسٹیشنز ہیں جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لنڈن ہے, نیو یارک, دبئی, کراچی, ممبئی, دہلی اور اس کے علاوہ جتنے بڑے بڑے جو فائنینشیل ہبس ہیں, یعنی آپ ایشیا کی طرف میں آپ ہانگ کانگ کو لے لیجئے یا ووہان سٹی یا چائنا, وہ بھی ابھی 100% نہیں کھلے. یعنی فائنینشیل جتنے بھی ہمارے اسٹیشنز ہیں وہ تقریباً 80-90% بند ہوتے چلے جا رہے ہیں, بند ہوئے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے جو تجارتی سرگرمیاں ہیں, جو کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ بینکس بند ہو رہے ہیں, ڈفرینٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کلوز ہو رہے ہیں یا وہ فار دا ٹائم بینگ 15 ڈیز کے لیے ان کو شٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے. دبئی سے بہت زیادہ خبریں آ رہی ہیں کہ دبئی تقریباً 90-95% بند ہے, لاک ڈاؤن ہے, شٹ ڈاؤن ہے. وہاں کوئی تجارتی یا کاروباری سرگرمیاں بالکل نہیں ہو رہی ہیں اور زبردست لاک ڈاؤن کا شکار ہوا ہے اس وقت دبئی, جو کہ ایشیا کا فائنینشیل ہب کنسیڈر کیا جاتا ہے. جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے کرائسس بھی آ رہے ہیں, بینکس کی ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ بھی اس وقت نہ ہونے کے برابر ہیں اور اس کے باعث بہت سارے بینکس اینڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں. یا تو وہ فار دا ٹائم بینگ کلوز ہوں گے 10-15 دن کے لیے, جب تک یہ کرونا وائرس پینڈیمک کا کوئی فائنل سلوشن ہمیں مل نہیں جاتا. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے فائنینشیل ہب جو ہیں وہ بند ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ابھی سب سے امپورٹنٹ ہمارے پاس یہ پوائنٹ ٹو بی چیک ہے کہ نیو یارک, جو کہ پوری دنیا کا فائنینشیل ہب ہے, وہ اگر لاک ڈاؤن یا شٹ ڈاؤن کی خبریں, حالانکہ ہمارے پاس ڈفرینٹ سرکل سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ نیو یارک میں جس طریقے سے کیسز اور اموات بڑھتی چلی جا رہی ہیں, پوری دنیا کا ایپی سینٹر اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیو یارک ہے. نیو یارک کو بند کرنے کی اگر ہمارے پاس کوئی خبر آ گئی تو یہ بہت زیادہ نیگیٹو ہوگا. پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹیں یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن, چاہے وہ بینک ہوں یا دوسرے ادارے ہوں, وہ بند ہو سکتے ہیں کیونکہ اس وقت ہم یہ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ وایا نیو یارک ہوتی ہیں. نیو یارک اگر بند ہو گیا, نیو یارک کو شٹ ڈاؤن یا لاک ڈاؤن کر دیا گیا تو یہ بہت زیادہ نیگیٹو ہو جائے گا. بہرحال اس پہ ہمیں کلوزلی نظر رکھنی ہے کیونکہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ دبئی بند ہے, ممبئی, دہلی, کراچی, یہ سارے میجر جو فائنینشیل ہبس ہیں یہ بند ہوئے ہوئے ہیں, کام نہیں ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے بہت ساری ٹرانزیکشن جو ہیں وہ ایک پینڈنگ کا شکار ہوئی ہوئی ہیں. تو بہرحال اس کو ہم کلوزلی دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ نیو یارک کے حوالے سے ہمارے پاس کیا خبریں رہیں گی. آج جس طریقے سے مارکیٹ, آج ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں کہ جو ایشین مارکیٹ ہے وہ ارلی لٹل ڈاؤن سائڈ پہ تھی, لیکن جو ایشین ابھی جو یورپ کی مارکیٹیں کھلی ہیں, یہ میں بتا دوں کہ یورپ کی مارکیٹیں آج کل پاکستانی وقت کے مطابق 1 گھنٹے کے بعد کھلتی ہیں, یعنی پہلے دوپہر 12 بجے کھلتی تھی, تو اب یہ سمر ٹائمنگ سٹارٹ ہو گئے تو دوپہر کو 1 بجے یورپ یا لنڈن کی مارکیٹیں کھلتی ہیں. تو ابھی جسٹ لنڈن کی مارکیٹیں جو ہے کھل رہی ہیں اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام جو اسٹاکس ہیں وہ پازیٹیو ٹیریٹری میں چل رہے ہیں اور اس کی وجہ صرف یہی ہے
کہ جو اقدامات لیے جا رہے ہیں، یعنی جو $2.2 ٹریلین کے جو اکنامک اسٹیمولس پیکج اناؤنس کیا گیا کانگریس کی طرف سے، پھر ہم یورپین یونین کی طرف سے دیکھ رہے ہیں، دوسرے ممالک سے کی طرف سے دیکھ رہے ہیں، پاکستان ہے، انڈیا ہے، عرب کنٹریز ہے، یہ تمام ممالک جو ہیں وہ ایک اسٹیمولس پیکج یا معاشی سہولتیں فراہم کر رہے ہیں اپنی عوام کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ایک پینک سچویشن ہے اس کو روکا جا سکے۔ تو بہرحال یہ ابھی تک انٹیکٹ ہے، اور صرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کی طرف سے کافی پازیٹیو اقدامات ہوئے اور چائنا اس سے تقریباً کوئٹ کر چکا ہے، اور اس کا واحد حل یہی بتایا جا رہا ہے جب تک اس کی ویکسین پراپر نہیں آ جاتی، اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں، انٹیکٹ رہیں، گھروں سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ یہ 1 to ملٹیپل وائرس ہے، اور اگر ایک آدمی کو لگا تو اس میں کئی لوگوں کو لگ سکتا ہے۔ لیکن یہاں ہمیں یہ بات سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ یہ جو وائرس کرونا وائرس ہے جس کو کووڈ-19 کہا جاتا ہے، کہ یہ زیادہ ضعیف، بیمار اور بزرگ لوگوں کو اس میں زیادہ محتاط رہنا پڑے گا۔ جو جوان لوگ ہیں، جو ینگ جنریشن ہے، ان کو اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ ہمارے جو ینگ لوگ ہیں ان کے اندر قوت مدافعت یعنی ریزسٹنس پاور خاصی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اتنی زیادہ خوف طاری اپنے اوپر نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہمارے دائیں بائیں ہمارے گھروں میں جو بزرگ حضرات ہیں، ہمیں ان کی زیادہ کیئر کرنی چاہیے۔ آج بہرحال کچھ مارکیٹ میں جو آج سینٹیمنٹس ہیں وہ نیگیٹو پائے جا رہے ہیں، جس طریقے سے پچھلے ہفتے ایک امریکہ کی جو ویکلی جاب لیس رپورٹ ہوتی ہے وہ تاریخ کی بدترین رپورٹ آئی تھی، بہت زیادہ خراب رپورٹ آئی تھی۔ یہ اس وقت رپورٹ آئی تھی جب $2.2 ٹریلین کے اکنامک اسٹیمولس پیکج کو اناؤنس کیا گیا تھا۔ تو اس وجہ سے ہم نے پچھلے ہفتے، پچھلے جمعرات کو یہ دیکھا تھا، تھرسڈے کو، کہ اتنا بدترین رپورٹ آنے کے بعد اسٹاک مارکیٹیں ہائی پہ ہائی بناتی چلی گئیں، اور اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ ہائی بنانے کی وجہ یہ ہے کہ اب امریکہ میں $2.2 ٹریلین سے زیادہ 5 ملین، 6 ملین، 4 ٹریلین، ٹی سے ٹریلین، $4 ٹریلین تک کے اسٹیمولس پیکج کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے پچھلے تھرسڈے کو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اتنی بدترین رپورٹ آنے کے باوجود اسٹاک مارکیٹیں ہائی پہ ہائی بناتی گئیں۔ لیکن اس کے ویری نیکسٹ ڈے فرائیڈے کو ہم نے دیکھا تمام مارکیٹیں لمٹ ڈاؤن کی طرف تھیں، مارکیٹ نیچے کی طرف بند ہوئی، لیکن منڈے ٹیوزڈے ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مارکیٹ جو ہے اوپر کی طرف ہے، آج بھی تھوڑی سی پازیٹیو ہے۔ لیکن آج جمعرات ہے، تھرسڈے ہے، آج دوبارہ یہی بدترین رپورٹ جو پچھلے جمعرات کو آئی تھی، آج مزید بدترین آنے کی رپورٹس ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ پچھلے مہینے جو پچھلے ہفتے جو رپورٹ آئی تھی جمعرات کو، اس میں 33 لاکھ لوگوں نے کلیم دائر کیے تھے، اور آج یہ خبر آ رہی ہے کہ 4.8 ملین پیپل وہاں پر ایسے ہیں امریکہ کے جن کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، کام نہیں ہیں، گھروں میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جاب لیسنس کا شکار ہیں، اور آج یہ رپورٹ اس سے زیادہ کہیں بدترین آ رہی ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہوا ہے کہ ہر ہفتے اور ہر مہینے جو ہمارے پاس رپورٹس آ رہی ہیں وہ خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہیں، بیکاز آف کرونا وائرس، کووڈ-19 کے لاک ڈاؤن، شٹ ڈاؤن کی وجہ سے پوری دنیا اس وقت لاک ڈاؤن کا شکار ہے۔ ہم کم و بیش 3.5 ارب، 7.5 ارب کی پوری دنیا کی آبادی ہے، تقریباً 50% پوری دنیا کی آبادی اس وقت لاک ڈاؤن، شٹ ڈاؤن کا شکار ہے، گھروں میں بیٹھے ہوئے، بینک، آفیسز، دفاتر، تجارتی مراکز سب بند پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اسٹاک مارکیٹ میں جو ایک سچویشن ہے وہ کافی نیگیٹو دکھائی دے رہی ہے۔ بہرحال آج ہمارے پاس جو 5:30 پاکستانی وقت کے مطابق جو رپورٹ آئے گی وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس کو ہمیں کلوزلی نظر میں رکھنا پڑے گا۔ امریکہ ایپی سینٹر بن رہا ہے، خاص طور پہ نیو یارک۔ آج خبر ہمارے پاس آئی ہے کہ فلوریڈا جو کہ 3rd لارجسٹ پاپولیٹڈ جو اسٹیٹ ہے امریکہ کا، فلوریڈا، اس کو بھی لاک ڈاؤن، شٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے، اور لوگوں کو یہ آرڈر کیا گیا ہے کہ اسٹے ایٹ ہوم۔ تو یہ فلوریڈا کی کہانی ہے۔ اچھا، آج ہمارے پاس یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل جو کہ کروڈ آئل انرجی سیکٹر میں سر فہرست ہے، کل اس نے 19.27 کا ریسنٹ لو کیا تھا۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 22.75 تک مارکیٹ آ گئی ہے۔ اس کی وجہ اوپر جانے کی یہ ہے، جیسے پچھلے دنوں بھی میں نے آپ سے یہ بتایا تھا کہ ٹرمپ صاحب انٹرونشن کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بٹوین سعودی عربیہ اور روس۔ تو ان دونوں ممالک کے درمیان اگر یہ بات طے پا جاتی ہے کہ دونوں ممالک جو 2.5 ملین بیرل کی روزانہ کی پروڈکشن بڑھانے کی باتیں جو کر رہے ہیں، اور آج 1 اور 2 اپریل آ گیا ہے،
آج اور کل میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ وہ پروڈکشن میں اضافہ کریں گے، تو ان بیسس پہ تو مارکیٹ اور مزید نیچے آ سکتی ہے. لیکن جب سے کل سے یہ خبر چل رہی ہے کہ ٹرمپ صاحب انٹروین کر رہے ہیں، ٹرمپ صاحب بٹوین آ رہے ہیں ان دونوں کے، اور وہ مصالحتی ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی پازیٹیو خبر آئی نہیں ہے. لیکن یہ بات آنا کہ ٹرمپ صاحب اس معاملے میں پڑھ رہے ہیں تو یہ بہت پازیٹیو ہے، جس کی وجہ سے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تیل کی قیمتیں تقریباً $2 سے $2.5 پلس کی طرف ہیں، اوپر کی طرف ہیں. لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ سعودی عرب نے اور روس نے باتیں مان لی ہیں، ٹرمپ صاحب کی باتیں مان لی ہیں، لیکن ابھی ہوا کچھ نہیں ہے. لیکن ٹرمپ صاحب کا ٹیلی فونک بات کرنا پوٹن سے اور سعودی عرب کے جو رائل جو محمد بن سلمان ہیں ان سے باتیں کرنا یہ کافی پازیٹیو ہے، جس کی وجہ سے آج تیل کی قیمتیں اوپر کی طرف جا رہی ہیں. اور سونے کی قیمت بالکل مڈل آف دی روڈ پر ہے، 1600 1604 5 6 7 مارکیٹ چل رہی ہے، اس میں کوئی خاص انڈیکیشن نہیں دکھائی دے رہی ہے. لیکن جو زیادہ تر جو باتیں آ رہی ہیں، جو انالیسز آ رہی ہیں، اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ سونے کی قیمتیں ڈاؤن سائڈ پر جائیں گی. اس کی وجہ یہی ہے کہ جس وجہ جو کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن شٹ ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کے اندر وہ ایک اسٹیمنا دکھائی نہیں دے رہا، وہ انٹرسٹ دکھائی نہیں دے رہا کہ وہ گولڈ کو خریدیں اور اس کو انویسٹمنٹ کے لیے اپنے پاس رکھیں، کیونکہ فائنینشیل کرائسس اکراس دی بورڈ اکراس دی گلوب چل رہی ہے. تو سونے کی قیمتوں میں خاطر خواہ اضافہ دکھائی نہیں دیتا. اچھا، اور دوسری باتیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں کرنسی کے حوالے سے جو کرنسی ڈاؤن سائڈ پر ہے، آج بھی اسٹرلنگ اور یورو میں وہ پوٹینشیلٹی نہیں دکھائی دے رہی جو کہ پچھلے دنوں دکھائی دے رہی تھی. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ کرونا وائرس پینڈیمک کی وجہ سے پورے دنیا کی تجارتی مراکز بند ہوتے چلے جا رہے ہیں، فائنینشیل ایکٹیویٹی نہیں ہے، جو ٹریڈ جو ہوتی ہیں وہ بھی بند پڑی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ایک لیس والیوم لیس انٹرسٹ دکھائی دے رہا ہے. تو بہرحال یہ ہے امپورٹنٹ آج کی خبریں. سب سے امپورٹنٹ آج شام میں ہمارے پاس رہے گا 5:30 پہ جاب لیس کلیم کی رپورٹ، جو کہ ویکلی بیسس پہ ہے اور بہت زیادہ خراب آنے کی توقعات کی جا رہی ہیں. انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے اور دیکھتے ہیں کہ مزید آج سارا دن کیا خبریں رہیں گی. جاتے ہوئے میں آپ سے کہوں گا اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور فیس بک پہ NI اور مارکیٹ کا اس کا پیج ہے اس کو بھی آپ لائک کیجئے. تھینک یو.